اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ہسٹری میں خوش آمدید۔ میرے چینل کا نام ہے سنو ہسٹری۔ اس میں آپ کو پاکستان کے ہسٹری اور بہت ساری معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو ہمارے چینل پہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز، اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو پاکستان کے بارے میں بتایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں، اور مربع کلومیٹر کتنا ہے اس کا، میل کتنے تھے، اور کب یہ پاکستان بنا۔ تو آج پاکستان کی تاریخ پاکستان شروع کرتے ہیں۔ سن 711 میں اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے دور میں محمد بن قاسم برصغیر موجودہ پاکستان و ہندوستان کے خاصے حصے کو فتح کرتا ہے، اور یوں برصغیر موجودہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی عرب ریاست کا ایک حصہ بن جاتا ہے، جس کا دارالحکومت دمشق، زبان عربی اور مذہب اسلام تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر عرب دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ اس واقعے نے برصغیر اور جنوبی ایشیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سن 1947 سے پہلے بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش برطانوی کالونیاں تھیں اور برصغیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ہندوستان کی آزادی انگریزوں سے کی تحریک کے دوران میں ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا۔ اس میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس تحریک کا مقبول عام نعرہ تھا۔ اس مطالبے کے تحت تحریک پاکستان وجود میں آئی۔ اس تحریک کی قیادت محمد علی جناح نے کی۔ سن 14 اگست سن 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند کے دوران میں انگریزوں نے کچھ ایسے حکم چھوڑے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں سن 1948 اور سن 1965 میں کشمیر کے مسئلے پر دو جنگوں کا سبب بن گئے۔ اس کے علاوہ چونکہ پاکستانی پنجاب میں بہنے والے تمام دریا بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہو کر آتے ہیں، لہذا پاکستان کو سن 1960 میں انڈیا کے ساتھ ساتھ سندھ طاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان کو مشرقی دریاؤں ستلج، بیاس اور راوی سے دستبردار ہونا پڑا، جبکہ دریائے سندھ، چناب اور جہلم پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ سن 1947 سے لے کر سن 1948 تک پاکستان کو بڑی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ بھارت نے پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس کے علاوہ صنعتی ڈھانچے کے نام پر پاکستان کے حصے میں گنتی کے چند کارخانے آئے، اور مزید برآں کئی اندرونی و بیرونی مشکلات نے پاکستان کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی کہ سن 1960 سے انڈیا کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ کرنا پڑا، جس کے تحت پاکستان ستلج، بیاس اور راوی یہ پاکستان کے حصے میں آئے، مگر جب سن 1947 سے لے کر سن 1948 تک پاکستان کو بڑی مشکلات کا سامنا پڑا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والی رقم پاکستان کو ادا نہ کی۔ اس دوران پاکستان بہت مشکلاتی حالت میں بھی گھرا ہوا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ہسٹری، جس میں آپ کو میرے خیال میں بہت اس میں نالج ملی ہوگی۔ تو ایسے ویڈیو ہسٹری پاکستان، ایسے ٹاپک، کہانیاں، سبق آموز تحریریں، ناول میرے چینل پہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ بر وقت ویڈیو جو بھی اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔